سورہ یاسین آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا کہ انسان جب اندھی تقلید کرتا ہے یا اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے نہیں سمجھتا، تھامتا نہیں ہے، تو اللہ بھی اس پر پلیتی ڈال دیتے ہیں اور آگے پیچھے دیوار ڈال دیتے ہیں، اور اسے اب سمجھنے بھی نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی ملاقات کو عزیز نہیں جانا اور اپنے عقیدے کی، اپنے اعمال کی حفاظت نہیں کی۔ اور جو بہت بڑی بات ہمیں بتائی گئی آیت نمبر 11 میں کہ بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو انہیں ہی انذار کر سکتے ہیں، ڈرا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں جو خود بھی سمجھنا چاہتا ہو، خود بھی وقت دے، خود بھی قرآن کھولے، خود بھی کچھ سننا چاہے۔ آپ تو بس اسی کو ہی کچھ اویئرنیس دے سکتے ہو جو خود بھی سمجھنا چاہتا ہو اور رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہو۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری دیجیے بخشش کی، مغفرت کی اور عزت والے اجر کی۔ اور یہی چیز آپ نے سورہ فاطر میں بھی آیت نمبر 18 میں پڑھا تھا کہ بے شک آپ تو انہیں ہی ڈرا سکتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، اور جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے وہ گویا اپنی ذات کے لیے پاکیزگی اختیار کرے گا، یعنی اس کی اسٹڈی، اس کا کنسرن ہونا، اس کا قرآن کھولنا، اس کا وقت دینا، اللہ کی باتیں سننا، یہ اس کے لیے ایک پاکیزگی کا عمل ہے، اور جو اس کو اللہ سے قریب کر دے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ ہم نے سورہ فاطر کی بھی آیت نمبر 18 میں پڑھا، اور یہی چیز ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا کہ اللہ مہر کب لگا دیتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ مرض کو اور بڑھا دیتے ہیں، اللہ مہر لگا دیتے ہیں، اور جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی تو یہ سنت ہی نہیں کہ اللہ ظلم کرے، لیکن بندہ اپنے آپ پر خود ظلم کرواتا ہے، جہنم خود لکھواتا ہے۔ تو جناب آج آپ نے ادھر غور کیا، اور اب ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح سے اللہ کا بیان آ رہا ہے کہ انا نحن نحیی الموتى، یعنی لا الہ الا اللہ کو دوبارہ فوکس کرایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر تمہارے اندر اپنے باپ داداؤں کے طریقوں میں شرکیہ عقائد ہیں، اور تمہیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور تم بھی اللہ کو مانتے ہو، تو پھر تمہیں اتنا گراں کیوں گزرتا ہے کہ جب تم اللہ کو مانتے ہو، اس کے باوجود جب تمہیں کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی نبی ولی کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں، تو برا کیوں لگ رہا ہے؟ تم تو اللہ کو مانتے ہو نا۔ جیسے کہ آج کل ہم پاکستان والوں کی پولیٹکس میں جب چور ڈاکوؤں پر بات آتی ہے کہ انہیں پکڑا جائے گا، تو پوری اسمبلی میں ہنگامہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا تمہارا بھی یہی طریقہ کار نہیں رہے گا؟ اگر چور ڈاکو آئیں گے تو آپ پکڑیں گے، تو جہاں چور ڈاکوؤں کو پکڑنے کی بات آئے تو شور مچانے لگ جاتے ہو۔ تو جب کبھی اندھی تقلید کی بات آ جائے تو گستاخ رسول کا فتویٰ دے دیتے ہو۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن جب آل الون اللہ کی اتھارٹی کی بات آئے تو اتنا برا کیوں لگتا ہے؟ دیکھیں آپ غور کریں، آیت نمبر 12 میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ بے شک ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو، وَنَكْتُبْ، اور ہم ہی تحریر کر رہے ہیں، ہم ہی لکھواتے جا رہے ہیں، ما قدموا، جو انسان نے اپنے اعمال آگے بھیجے ہیں، وآثارہم، اور جو اس نے ابھی پیچھے دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہے، چاہے اپنی نیکیاں، ایسے اعمال کہ جس کی وجہ سے نیکی فلرش کرے گی، لوگ بھی ان نیکیوں کو اپنائیں گے، یا وہ گناہ زمین پہ جو چھوڑے جا رہا ہے جس سے لوگ اور گناہ ایڈاپٹ کرتے چلے جائیں گے،
اسی طرح نیکیاں جو جا چکی اللہ کے گھر وہ بھی اللہ کی آبزرویشن میں ہے اور علم میں ہے، اور جو نیکیاں آپ زمین پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور جو لوگ آپ کی وجہ سے کرتے چلے جائیں گے، ہر چیز اس رب تعالی کی آبزرویشن میں ہے. اللہ تعالی ہر چیز لکھوا رہے ہیں. اس میں بھی آپ غور کریں، ساری بات آ گئی اللہ کی آل الون اتھارٹی پر. اور آگے جا کر جب آپ بات پڑھیں گے کہ وہ جو نیک انسان جو 3 نبیوں کی تائید کرے گا، جو کہ آپ پڑھیں گے آیت نمبر 23 میں، کہ وہ کہے گا کہ کوئی بھی کسی کی شفاعت کوئی کام نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ ساری بات اللہ کو معلوم ہے. نبی اپنے وقت مقرر تک بہترین کام کر کر اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ کوئی کرپٹ عقیدہ تھا زمین پر، اور جس میں آج بھی ہم مسلمان انوالو ہیں، جس میں ہم شفاعت کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں اور میں بھی چاہتی ہوں کہ ہم شرک کی پہچان کر لیں، تو یہ آیت ہمارے لیے بڑی مؤثر ثابت ہوگی کہ سب اللہ کو پتا ہے. اور یہاں تک پتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ہر چیز کو ہم گن کے درج کر رہے ہیں فی امام مبین، اس واضح کتاب میں جو تمہارے آگے کھڑی ہوگی. ایک تو ہمارے آگے کتاب ہوتی ہے دنیا میں الہامی کتاب جس کو ہم فالو کرتے ہیں، اور وہ ہمارا امام ہوتی ہے دنیا میں. دنیا میں ہماری کتاب جو بھی الہامی کتاب سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کی طرف سے جو کتاب ہے، تو اس کے مطابق اسے عمل کرنا چاہیے. قیامت کے دن ہمارے تمام اعمال ہمارے آگے کتاب میں درج ہوں گے، اور ہم انکار کی بھی ہمت نہیں رکھ سکیں گے. اب جناب آیت نمبر 13 سے آپ کو بڑا ہی بہترین قصہ بتایا جا رہا ہے کہ جسے نہیں ماننا ہوتا وہ 1 2 3 نبی بھی اگر آ جائیں تب بھی وہ نہیں مانے گا، کیونکہ وہ جب اللہ کی کتاب ہی نہیں کھولے گا، اس کو جب باپ داداؤں کے ہی دین سے لگاؤ ہے، وہ سننا بھی نہیں چاہتا، وہ اپنے موقف سے ہٹنا بھی نہیں چاہتا، تو اللہ بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتے جو اپنی حالت کو خود بدلنا نہیں چاہتا. اور جو حقیقت پسند نہ ہو اور جو رب کو مانتے ہوئے رب کی رضا نہ چاہے، اس کے لیے 3 نبیوں کا آ جانا بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہ آپ کو پورے قصے میں اب بتایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا، بیان کیجئے ان کے لیے مثال اصحاب القریہ، ایک بستی والوں کی، کہ اذ جاء المرسلون، کہ ان کے پاس رسول بھیجے گئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب بھیجا ہم نے ان کی طرف اثنین 2 پیغمبروں کو، فکذبوہما، لوگوں نے دونوں کی باتوں کو سننا بھی گوارا نہیں کیا، جھٹلا دیا. فعززنا بثالث، اللہ نے ان کو قوت دی، ان 2 نبیوں کو تیسرے سے، بثالث تیسرے سے اللہ نے ان کو تقویت دی، معزز بنایا. فقالوا، لیکن قوم نے انہیں سننا بھی گوارا نہیں کیا، اور انہوں نے کہا انا الیکم مرسلون، یعنی نبیوں نے لوگوں کی طرف بات ڈالی اور کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. رسول کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، یعنی ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر ہیں، یعنی ہم اللہ کا میسج لائے ہیں تمہاری طرف، تم سن تو لو، تم سمجھ تو لو. تو قولو، انہوں نے لوگوں نے کلیئر جواب دے دیا، ما انتم الا بشر، یعنی انہوں نے سننا تو تھا ہی نہیں، ہماری طرح ہمارے بیک گراؤنڈ پر چلے گئے کہ جی آپ کس مسلک سے ہیں، تو کس مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، تو جی کتنی ڈگری آپ کے پاس ہے، کتنی کتابیں آپ نے لکھی ہیں. تو جناب انہوں نے بھی کہا کہ آپ تو ایک عام سے بشر لگ رہے ہیں، یعنی بات سننا گوارا نہیں، پرسنالٹی کو دیکھنا انسان بیٹھ جاتا ہے. اور انہوں نے کہا آپ ہمارے ہی جیسے ہو، یعنی اگر آپ نبی ہو تو سم تھنگ یونیکنیس تو آپ کے اندر ہونی چاہیے نا،
اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے نبیوں کو دیکھا اپنے زمانے میں ان کو ان کے جیسے ہی لگ رہے تھے وہ، اور آج ہم نے نبیوں کو نہیں دیکھا تو ہم نبیوں کے بارے میں ایک غلط قصیدے پڑھتے ہیں، جبکہ نبی تو ہماری دل کی بہار ہوتے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں تو بہترین بات کہنا اچھی لگتی ہے، لیکن جھوٹے قصیدے پڑھنا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو دیکھیں آج کا انسان نبیوں کے بارے میں کیا کیا بولتا ہے، اور جنہوں نے دیکھا انہوں نے نبیوں کو کہا کہ آپ تو ہمارے ہی جیسے بشر ہیں، آپ کیسے رسول بنا کر بھیج دیے گئے؟ یعنی نہ سننا اور نہ ان کے عمل کو دیکھنا۔ اور انہوں نے کہا وما انزل الرحمن من شیء، موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کے لیے، انہوں نے رحمان کو مانتے ہوئے، رحمان کی کتاب کو مانتے ہوئے بھی کہا ہم نے تو نہیں سنا، رحمان نے کوئی تمہاری بتائی ہوئی طرح کی باتیں تو نہیں کہی ہیں۔ اب یا تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جو 3 نبی آئے وہ بستی پر وہ رحمان کی باتیں بتا رہے تھے، یا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے تو کوئی ایسی چیز نہیں بتائی جو تم بتا رہے ہو۔ تو اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جو 3 نبی آئے تھے وہ رحمان کی بات بتا رہے تھے ایز اٹ از، یا لوگوں میں جو ہماری طرح کتابیں چھپ چکی ہیں، کوئی 6 کو مانتا ہے، کوئی 4 کو مانتا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی اپنے اپنے دوسری بھی کتابوں کو تھامتے ہوئے وہ کہتا ہے ہم نے تو کبھی ان کتابوں میں کوئی ایسی بات نہیں سنی۔ یعنی ہر دور میں یہی ہوا کہ الہامی کتاب کو تو مردوں کے لیے ہی پڑھنے کے لیے رکھ دیا گیا، اور بس برکت کے لیے گھر میں رکھ دیا گیا، مانا بھی گیا، چوما بھی گیا، عزت بھی دی گئی، بچوں کی آمین بھی کرا دی گئی، لیکن سمجھنے کے لیے دوسری مین میڈ کتابوں کو دین بنا دیا گیا۔ دیکھ لیجئے یہ کہہ رہے یہ رحمان کو ماننے والے لوگ تھے جنہوں نے 3 نبیوں کو جھٹلایا، یہ رحمان کو ماننے والے لوگ تھے، یعنی اللہ کو ماننے والے لوگ تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی کتاب کو سمجھا ہوا نہیں تھا، انہوں نے دوسری کتابوں کے شیخ بنے ہوئے تھے، ہماری طرح بڑے بڑے شیخ بنے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا وما انزل الرحمن من شیء، ہم نے پڑھی ہوئی ہے رحمان کی کتاب، رحمان نے تو کچھ ایسی باتیں نہیں بتائی جو اے نبیوں تم بتا رہے ہو۔ سوچئے آپ ان آیتوں کو، بہت انٹلیکچول پوائنٹ ہے، بہت غور سے سوچئے۔ اور انہوں نے کلیئر کہہ دیا ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم مگر تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اور اس پر نبیوں نے کہا ربنا یعلم، ہمارا رب وہ خوب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، کہ بے شک ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، یعنی پیغام دینے کے لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں، پیغام تو سن لو، سن تو لو۔ تو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ نہیں جی برین واش کر دیں گے، جب بھی کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص صرف قرآن پڑھاتا ہے، بندہ اس سے ایسے ڈرتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کون سا وائرل اس کو لگ جائے گا اور وہ اس کا برین واش کر دے گا، جبکہ ہم اتنے سمجھدار ہیں کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم بڑے سے بڑوں کی باتوں میں بھی نہیں آ سکتے جب تک کہ ہمارا دماغ اس کو قبول نہ کر لیں۔ تو جناب انہوں نے کہا کہ جب کبھی آپ کو کوئی جھٹلا دینا کہ آپ جھوٹے ہیں اور آپ اللہ کی کتاب لوگوں کے آگے سنا رہے ہوں، لیکن لوگ کہہ رہے ہوں کہ آپ وہ باتیں بتا رہے ہیں جو ہم نے تو کبھی سنی نہیں، آپ جھوٹے ہو، تو پھر یہی جواب رہ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا رب ہی جانتا ہے، تم کتاب تو پڑھ کر دیکھ لو، تھوڑی دیر تو دے دو، وقت تو لگا دو، تو تمہیں بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے۔ تو جناب نبیوں نے بھی کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ ہم وہی پچھلی کتاب کو تصدیق کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں بڑی بات انہوں نے بتائی کہ وما علینا الا البلاغ المبین، نہیں ہے ہم پہ کوئی ذمہ داری الا، مگر ہم پہ تو صرف یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ بلاغ المبین، ہم تم تک ایک واضح بیان کو پہنچا دے۔ اب جس کو ماننا ہے مانو، جس کو نہیں ماننا مت مانو، سب کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم بھی تمہیں نہیں بچا سکتے۔
نبیوں نے تو یہاں تک قرآن میں کہہ دیا ہے کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تو خود خوف کھاتا ہوں اس بڑے دن کے عذاب سے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم پہ جو کشف ہو رہا ہے وہ تم پہ نہیں ہو سکتا، ہم جو بات بتائیں گے وہ لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن سمجھ لو تم ہماری زبان سے۔ نبی ایسی باتیں نہیں کرتے کہ جی ہم پہ کچھ کشف ہوا ہے لیکن وہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں واضح بیان دے رہے ہیں جو کہ تمہاری پچھلی کتاب میں بھی ہے اور جو کہ تمہیں ابھی بھی بتایا جا رہا ہے، صرف تمہارا کلیئر ہونا اور تمہارا وقت لگانا بہت ضروری ہے۔ جب نبیوں نے اتنا دو ٹوک جواب دے دیا کہ رب خوب جانتا ہے اور ہم واضح بیان دے رہے ہیں جو پچھلی کتاب سے تصدیق کرتی ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں منوس سمجھ رہے ہیں۔ یعنی قوم نے کہا کہ ہم آپ 3 نبیوں کو منوس سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی سٹی میں، ٹاؤن میں کریا جو لکھا ہوا تھا وہاں بڑی پرابلمز آ گئی ہوں گی اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ جو ساری آفات پریشانیاں آ رہی ہیں یہ ہمارے بزرگوں کی توہین کی وجہ سے آ رہی ہے، یہ باپ داداؤں کے دین کو نہیں مان رہے یہ تینوں نبی، یہ جنریشن کو خراب کر رہے ہیں، دیکھو ان کی منوسیت چھا گئی ہے کہ ملک میں بربادی آ گئی ہے۔ یعنی ایک سمجھنے کا صرف پوائنٹ ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو تمہیں منوس پا رہے ہیں، یعنی ان کے آنے سے کچھ اللہ بھی ان کو ہلا رہے ہوں گے کہ شاید کہ تم سدھر جاؤ تکلیف دیکھ کر۔ لئن لم تنتہوا، انہوں نے خاص وارن کر دیا، یعنی انہوں نے دھمکی دے دی نبیوں کو کہ اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تم کو رجم کر دیں گے اور چھوئے گا تمہیں ہماری طرف سے عذاب علیم۔ یہاں پر میں اینڈ کرتی ہوں کیونکہ آگے کی بات بھی بڑی سمجھنے کی ہے کہ 3 نبی آئے لیکن قوم نہیں سدھری اور ایک شخص کو بات سمجھ آ گئی۔ سوچئے تو میں اور آپ آج کون سے اجماع اور تواتر کا راگ الاپ رہے ہیں؟ تواتر اور اجماع پر تو لوگ گناہ پر اجماع تھا اور تواتر بھی گناہ کا چلا آ رہا تھا۔ 3 نبی آئے، لوگوں نے بات نہیں مانی، اجماع تواتر کے ساتھ گناہ ہو رہا تھا، لیکن ایک شخص کے سمجھ میں بات آ گئی اور اس نے ہمت کا مظاہرہ کیا اور پھر اللہ اس کا کتنا بہترین انجام کریں گے یہ انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔